عیسیٰ دی نبوت نہیں مندا، خلیل اللہ دی نبوت نہیں مندا، اسماعیل دی نبوت نہیں مندا، اس کانے دی نبوت نو مندے ہو، او دے سہولت کار بندے ہو، اور ڈب کے مر جاؤ۔ میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام نو انہاں سارے نبیوں تو میرے رب نے 6 فضیلتاں عطا کی تھی ہمیں۔ آؤ ذرا غور کرو اور اس بدبخت دیاں بھی روایتاں سن لو تے پڑھ لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ ہر قسم دی حمد و ثنا تعریف کبریائی بڑائی ذکر و وظائف تجلیات نظر و نیاز اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی ذات اقدس و مقدس دے اوپر خاص درود و سلام آمینہ دے لال طے کرے حسن و جمال صاحب شرف و کمال جناب محمد الرسول اللہ علیہ تحیت و تسلیم دی ذات گرامی تے کٹا دو تھوڑی بے شمار لا تعداد انگنت درود و سلام عقیدہ ختم نبوت اسلام دے بنیادی اور اساسی عقائد دے وچوں ہے رب العالمین نے قرآن عظیم دے متعدد مقامات تے
پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی ختم نبوت دا واشگاف الفاظ دے اندر تذکرہ فرمائے اور امام کائنات جناب محمد علیہ تحیۃ و تسلیم میں بھی اپنی ختم نبوت دا مختلف احادیث دے اندر تذکرہ فرمائے حضرات مسئلہ ختم نبوت تو بغیر انسان دا ایمان مکمل نہیں۔ اور لوگ انہوں معمولی سمجھتے ہیں، دین مکمل ہو چکی ہے، اور اس دین میں رب العالمین نے میدان عرفات دے اندر میرے اور تواڈے پیارے پیغمبر جناب محمد علیہ الصلوۃ والسلام تے تکمیل فرمائیے۔ میرے رب نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نو دو تاج عطا فرمائے نے، ایک نبوت دا اور دوسرا ختم نبوت دا، اور ختم نبوت دے ڈاکو چور لٹیرے ہر دور دے اندر ڈاکہ زنی دی کوشش کرتے رہے اور کرتے رہنے، اور ہن بھی کوششاں جاری نے۔ لیکن جو لوگ ختم نبوت دے ڈاکواں دے سہولت کار نے، انہاں نوں سہولتاں عطا کردے نے، او قرآن دے بھی گستاخ نے، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دے بھی گستاخ نے، اور آئین پاکستان دے بھی گستاخ نے۔ خواہ صدارت دی کرسی تے بیٹھا ہوئے، خواہ وزارت دی کرسی تے بیٹھا ہوئے، خواہ جج دی کرسی تے بیٹھا ہوئے، حضرات
مسئلہ ختم نبوت دے متعلق اینا لوگاں دے فیصلے، اینا لوگاں دے حکم جتی دی نوکتے نے، کیوں رب العالمین نے اے اصل تو فیصلہ کر دیتا ہے اور اعلان کر دیتا دنیا والیوں، میں اس دین اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے مکمل کر دیتا ہے۔ قرآن دا مقام سنو، اللہ فرماندے نے اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ فرمایا میں رب نے دین اسلام مکمل کر دیتا ہے اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اوپر، اور میرے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي وَسَيَكُونُ خُلَفَاء۔ صحیح بخاری کتاب الانبیاء، میرے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بنی اسرائیل دے اندر رہنمائی واسطے اللہ انبیاء نو نازل کر دے رہے اور انہاں نو ایک مدت تک ہو رہے، پھر دنیا تو چلے گئے۔ فرمایا ایک تو بعد دوسرا نبی، پھر تیسرا نبی، اللہ پاک انہاں نو ایک دوسرے دا جانشین پیدا فرماندے رہے، لیکن فرمایا خبردار لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوئے گا، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ وَسَيَكُونُ خُلَفَاء، میرے بعد نبی کوئی نہیں، صرف خلفاء ہوں گے، خلیفہ ہوں گے، نبی نہیں ہوئے گا، رسول نہیں ہوئے گا، پیغمبر نہیں ہوئے گا۔ فرمایا خلفاء ہوں گے۔ اور لفظ خاتم النبیین لغت دی کوئی بھی کتاب اٹھا لو، او دا معنی ختم ہی ہے کہ آن والا نبی ختم کر کے آیا، پہلے سارے دی نبوت نو
پہلے سارے دی رسالت نو میرے معزز سامعین قرآن دے جتنے بھی مفسرین نے صحابہ اکرام تو لے کے موجودہ دور تک تمام مفسرین نے لفظ خاتم دا معنی ختم ہی کیتا ہے، اور جڑے نبوت ڈاکہ مارن والے نے وہ ختم لفظ ختم دے کئی معنی کرتے ہیں، لیکن میرے رب نے فیصلہ کر دیتا ہے، فرمایا یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اللہ فرما رہے نے پیارے پیغمبر علیہ السلام دے اون تو قبل فرمایا سیدنا آدم آئے، سیدنا نوح آئے، سیدنا خلیل اللہ آئے، سیدنا اسماعیل آئے، سیدنا یعقوب یوسف آئے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام آئے، سیدنا یونس علیہ السلام آئے، علیہم السلام کم و پیش 1,24,000 انبیاء اور رسل آئے، لیکن کوئی ایک بستی والا آیا، کوئی ایک شہر والا آیا، کوئی ایک علاقے والا آیا، کوئی ایک ملک واسطے آیا، لیکن میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالمگیر نبی بن کے آئے، عالمگیر رسول بن کے آئے، میرے معزز سامعین کدوں تک بن کے آئے؟ کوئی نبی 1 سال واسطے آیا، کوئی 2 سال واسطے آیا، کوئی 5 سال واسطے آیا، کوئی 8 سال واسطے آیا، کوئی 900 سال واسطے آیا، لیکن میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک نہیں بلکہ قیامت دن تک نبی بن کے آئے، میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام، میرے آقا علیہ السلام انسانہ دے نہیں، انسانہ دے نہیں، جانوراں دے نہیں، میرے پیارے محبوب علیہ السلام آبی بحری بری فرما رہا ساریاں مخلوقاں دے نبی بن کے آئے، فرمایا انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام دیاں مثالاں اللہ پاک نے اس انداز نال بیان فرمائیا، اور میرے پیارے محبوب علیہ السلام نے اپنی زبان نبوت وچوں ارشاد فرمایا ان مثل الانبیاء من قبلی کمثل رجل بنی بیتا فاحسنه واجمله الا موضع لبنته من زاویہ من راویت فجعل الناس
میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ پاک انبیاء نو بھیج دے رہے ایتھے ایک مثال محل دی اللہ میرے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی. ایک محل تعمیر کیتا کس انداز نال؟ ایک نبی آیا، دوسرا نبی آیا، تیسرا نبی آیا تے میرے آقا فرماندے نے محل تعمیر ہو گیا ہے. ہر بندہ ویندا ہے آندا ہے محل مکان بڑا سونا ہے، بڑا خوبصورت ہے، لیکن ایک اٹ باقی ہے، اے اگر لگ جائے تو فرمایا ایدی خوبصورتی اور بڑھ جائے گی، ایدا جمال اور بڑھ جائے گا، ایدی شان تے عظمت اور بڑھ جائے گی. میرے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَأَنَا اللَّبِنَةُ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس محل دی آخری اٹ میں اللہ پاک نے مینو مبعوث کر کے مینو بھیج کے اس محل نو مکمل کر دیتا ہے اور فرمایا ہونے مکان مکمل ہو گیا ہے. اس تو بعد فرمایا کسی چیز دی ضرورت نہیں، کسی نبی دی ضرورت نہیں، کسی رسول دی ضرورت نہیں. اللہ پاک نے اس محل انبیاء دے محل نو اللہ پاک نے مکمل کر دیتا ہے. میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور مرزا بے ایمان قادیانی اس مقام تے بھی اس حدیث کے اندر بھی اور نقل سنی کردہ ہے آندہ اس اٹ تو مراد میں، اس اٹ تو مراد میں اور قاضی فائز عیسیٰ جج دی کرسی تے بیٹھ گیا ہے اور قادیانیاں نو تبلیغ دی اجازت دے رہا ہے. کنا دیاں کھڑکیاں کھول کے اپنی اکھاں دے ڈیلے کھول کے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے اے فرامین بھی پڑھ لے، جے نہیں پڑھن دی تینوں عادت کسے کولو سنی لے اور میرے رب دا فرمان بھی سن لے. تو ملک دے اندر افراتفری پانا چاہنا ہے، ملک دے اندر آگ لگانا چاہنا ہے، ایسے فیصلے کر کے اور اگو آرڈر دے رہے ہیں کہ قادیانیاں دے متعلق جتنے معاملات نے انہاں نو ختم کیتا جائے اور بدبختہ تو مک جائے گا. تیرے جیسے بڑے کرندے یہود و نصارہ دے ایجنٹ آئے میرے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی نبوت ڈاکہ مارنے والے، میرے محبوب دی توہین کرنے والے، لیکن آپ ختم ہو گئے. میرے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دی نبوت چمک رہی ہے اور دمکتی رہے گی. آؤ ذرا غور کر دے جاؤ میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اعلان کر رہے ہیں فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان فضلت علی الانبیاء بست
تن اوتیت جوامی الکلم ونصرت بالرعب واحلت لی الغنائم وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا وارسلت للہ وارسلت الی الخلق کافتا وختم بی النبیون۔ اور کالے قانون پڑھنے والے صحیح مسلم بھی پڑھ لیا کرو۔ میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اللہ پاک نے 6 فضیلتاں عطا فرمائیاں نے سارے انبیاء نالو۔ آدم علیہ السلام ایک پاسے، عیسیٰ اور موسیٰ ایک پاسے، سیدنا نوح علیہ السلام ایک پاسے، سیدنا خلیل اللہ علیہ السلام ایک پاسے، سیدنا اسماعیل ایک پاسے، 1,24,000 نبی پیغمبر رسول ایک پاسے، اور میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک پاسے۔ اور بدبختوں میں آقا دے مقابلے دے اندر اور پیارے آدم دی نبوت نہیں مندا، عیسیٰ دی نبوت نہیں مندا، خلیل اللہ دی نبوت نہیں مندا، اسماعیل دی نبوت نہیں مندا، اس کانے دی نبوت نو من دے او تے سہولت کار بن دے اور ڈب کے مر جاؤ۔ میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام نو انہاں سارے نبیوں تو میرے رب نے 6 فضیلتاں عطا کی تھی ہمیں۔ آؤ ذرا غور کرو اور اس بدبخت دیاں بھی روایتاں سن لو تے پڑھ لو۔ اللہ اللہ میرے آقا علیہ السلام میرے محبوب علیہ السلام فرماندے نے اللہ نے مینوں 6 فضیلتاں عطا فرمائیاں ہے۔ پہلے نمبر تے فرمایا جوامع الکلم، اللہ پاک نے مینوں جامع کلمے عطا فرمائے نے۔ میرے آقا گل تھوڑی کر دینے او دا مفہوم بہت زیادہ ہوندا ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام دی ایک ایک بات لوگاں نے کتاباں لکھ چھوڑیاں نے۔ میرے محبوب علیہ السلام دا ایک کلمہ ہے، جامع کلمہ ہے۔ نمبر 2 میرے محبوب علیہ السلام دی فضیلت درجہ ہے۔ فرمایا کہ دشمن دے اوپر میرے محبوب علیہ السلام دا روب تے دبدبا ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا 1 مہینے دی مسافت ہے، 2 مہینے دی مسافت ہے، میرا دشمن بیٹھا ہے میری وجہ تو کمب رہا ہے تے لرزہ برمداؤں میں اللہ اللہ۔ اور نمبر 3 فرمایا اللہ پاک نے غنیمتانوں میرے واسطے حلال قرار دے دیتا ہے۔ اور نمبر 4 فرمایا کہ پوری زمین جتھے جتھے بھی پاکیزگی ہے اللہ نے میرے واسطے مسجد قرار دے دیتا ہے۔ جتھے بھی موقع ملدا پہلیاں امتاں تے جدوں بھی عبادت دا ٹائم آنا مخصوص جگہ تے جا کے عبادت کرنی ہے، لیکن میرے آقا نو اللہ نے فضیلت عطا فرمائی ہے۔ جتھے بھی عبادت دا ٹائم ہو جائے اوتھے ہی اللہ اکبر کہہ کے عبادت شروع کر دینی ہے۔ اللہ اللہ۔ نمبر 5 فرمایا ہے کہ اللہ پاک نے مینوں ساری کائنات دا امام بنا کے مبعوث فرمایا ہے، رسول بنا کے مبعوث فرمایا ہے۔ انی رسول اللہ الیکم جمیعا
6ویں نمبر دے فرمایا اللہ نے مینو خاتم النبیین بنا کے مبعوث فرمایا ہے، رسولاں نو ختم کرن والا، انہاں دی نبوت نو ختم کرن والا اللہ اللہ ہے۔ میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے او کائنات لوگوں اگر میرے بعد نبی آنا ہوندا ہے، جے اللہ پاک نے نبی بنانا ہوندا ہے، لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، اگر نبی بننا ہوندا سیدنا عمر بن خطاب نبی بن دے۔ اللہ لائک اور پیغام مصطفیٰ سن لو، فرمایا ان ارباز ابن ساریہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال انا خاتم النبیین وَإِنَّ آدم فی تینۃ، مستدرک حاکم دی روایت۔ میرے پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ہے اللہ پاک نے مینو ادوں دا خاتم النبی نبی بنا چھوڑے جدوں سیدنا آدم دی مٹی گوئی گئی سی۔ اللہ اللہ میرے معزز سامعین، میرے پیارے پیغمبر جناب محمد، ایک صحابی سوال کرنے والا سوال کردا ہے اللہ دے پاک پیغمبر جی تسی کدوں دے نبی بن کے آئے ہو؟ اللہ پاک نے تانوں کدوں دا نبی بنایا؟ میرے محبوب نے فرمایا لکن نبوت قال و آدم وقال آدم بین الروح والجسد۔ اللہ لار کہنے والے نے بڑی سونی گل کیتی ہے، آمدہ کاف کن دیاں منزلہ اجے پہلیاں سی تے میرے محمد دی لوئی ہوئی سی، لکھ دیتا ختم رسالتاں دا مٹی آدم دی اجے گوئی ہوئی سی، آیا سارے جہان دا چن بن کے تے جدی وچ بائبل پیش گوئی ہوئی سی، سمسام زمین نو پاگ لگے جیڑی مدتاں تو موئی ہوئی سی، کسے اور نو اور دی چاہ سی، سانو چاہ اس بدر منیر دیئے جتے نام دیاں قسماں رب کھاوے تے جدی انگلی چاننو چیر دیئے، کھارے کھو جدہ لب کرے مٹھے تم جگ وچ جدی تاثیر دیئے، صبح شام سمسام غلام ہوئی اس تائیں دامن گیر دیئے، انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ میرے معزز سامعین، اللہ پاک نے دو مجلسہ عالم روا دے
دے اندر قائم فرمائیا نے اللہ اللہ ایک اپنی توحید و رسالت دی اور دوسری ختم نبوت دی اللہ اللہ اور قرآن دے اندر اللہ پاک نے اور جیڑی توحید و رسالت دی کانفرنس اللہ نے مجلس قائم فرمائی ہے وہ دے اندر میرے رب نے سیدنا آدم علیہ السلام تو لے کے اور قیامت تک ہونے والے ہر فرد و بشر نو بلایا ہے اور لیکن جیڑی ختم نبوت کانفرنس ہوئی ہے ایدے اندر اللہ نے کسے عام نو نہیں بلایا ایدے اندر میرے رب نے 1,24,000 کم و پیش انبیاء نو بلایا اور بلا کے میرے رب نے اعلان فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ اللہ پاک نے سارے نبیوں مخاطب کر کے فرمایا ہے اے میرے نبیوں حال اللہ نے نبوت عطا نہیں کی دیا ہے فرمایا اے میرے نبیوں میں توانو کلاہ نبوت نال سرفراز کر دیوا ہے توانو نبوتاں دے دیوا ہے تسی دنیا تے چلے جائے تواڈیاں رسالتاں چل دیا ہون تواڈیاں نبوتاں چل دیا ہون میرے نبیوں ایک آن والا آ جائے اللہ کون آ جائے فرمایا اے میرے نبیوں اگر میرا پیغمبر آن والا آ جائے وضحا دا چہرہ لے کے آ جائے وما رمیت اذ رمیت دے ہاتھ لے کے آ جائے قد نرا تقلب وجہک فی السماء دی پیشانی لے کے آ جائے فرمایا نون والقلم وما یسترون دے اے جناب نک لے کے آ جائے یاسین دے دند لے کے آ جائے بلال دے آقا بن کے آ جائے عائشہ حفصہ زینب دے سر دے تاج بن کے آ جائے اے میرے نبیوں تسی اپنی رسالتاں ختم کر دینیاں میں اپنی نبوتاں ٹھپ کر دے دیاں میں اللہ کی کرنا فرمایا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ فرمایا اے میرے نبیوں تسی اس میرے محبوب تے ایمان بھی لے آنا ہے تے او دی انسانی تقاضے نال مدد بھی کرنی ہے اور میں پوچھنا چاہنا قاضی فائز عیسیٰ صاحب ایک سیٹی دا پتر بھی اتنے موجود سی جیڑی اللہ نے ختم نبوت کانفرنس کی تھی اے بھی اتنے موجود سی جنی تبلیغ دیا اجازتاں دے رہے ہیں کی اتھارٹی ہے تیرے کول تیری توہین کوئی کر جائے تے قدغن لگ جاندی ہے وزارت مشارت کی کوئی توہین کر جائے تے قدغن لگ جاندی ہے کیا میرا پیغمبر لاوارث ہے جدا دل کر دے ختم نبوت دے ڈاکہ مار دے کوئی اپنی سیاست دی خاطر کوئی اپنی کرسی دی خاطر کوئی اپنے ووٹاں دی خاطر میرے پیغمبر علیہ السلام دی توہین کر دے فائز عیسیٰ صاحب اپنا آرڈر واپس لو حالت ملک
صرف زبان کا احتجاج ہو رہا ہے اور ان قریب کال آنے والی ہے، نہ تیرا عہدہ بچنا نہ تیرے سہولت کار بچن گے۔ اس ملک کے اندر افراتفری پانا چاہتے ہو، اور جب تک اہل حدیث کا مسلمان کا بچہ زندہ ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی نبوت تے کوئی ڈاکہ مار سکدا نہیں، مار سکدا، اور نہ ہی اجازت دے آنگے۔ اللہ اللہ میرے اور تہاڈے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے آقا فرماندے نے وَإِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي كَذَّابُونَ ثَلَاثُونَ كُلُّهُمْ بِزَعْمٍ أَنَّهُ نَبِيٌّ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نبی بعدی۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان قریب میری امت دے اندر 30 تو اوپر کذاب ہوں گے جڑے اپنے زام دے اندر نبوت دا دعویٰ کرن گے۔ اے پشین گوئی میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی۔ اللہ اللہ میرے معزز سامعین، انہاں کذاباں دے وچوں ایک مرزا قادیانی موجودہ دور دا فتنہ ہے، موجودہ دور دا مرتد اور دے منن والے اور انہاں دے سہولت کار۔ میرے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 30 تو اوپر کذاب ہوں گے، سارے دے سارے جھوٹے ہوں گے۔ لا نبی بعدی انا خاتم النبیین۔ میرے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، میرے آقا نے فرمایا سارے کذاب ہوں گے، جھوٹے ہوں گے۔ اللہ اللہ اور سارے دے سارے اپنے اپنے انجام نو پہنچ گئے۔ اور مرزا قادیانی او کیسے تسی پڑھے لکھے آدمی ہو، کیسے اپنے آپ نو تسی پڑھیا لکھیا سمجھ دے ہو، اسی جناب بڑے پڑھے لکھے ڈگریاں حاصل کیتیاں نے، اور بدبخت جڑا ایک ایسے دی صورت دے اندر لٹرین دے اندر مرن والا تسی او دے سہولت کار بن گئے ہو، او دے منن والے اندر سہولت کار بن گئے ہو، جنوں ساری زندگی اینا پتہ نہیں لگا میں بندہ وہاں کے جنانی ہاں۔ روحانی خزائن اٹھا کے دیکھ لو، کدی آندا مسیح موعود آ، کدی آندا میں ابن مریم آ، کدی نعوذ باللہ اس بدبخت نے توہین رب العالمین بھی کیتی ہے، توہین صحابہ بھی کیتی ہے، اور توہین پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بھی کیتی ہے، اور توہین انبیاء بھی کیتی ہے۔ انہیں کسی نے معاف نہیں کیتا، اور آخر دے اندر میرے شیخ شیر پنجاب حضرت مولانا ثناء اللہ عمر تشری رحمت اللہ علیہ انہاں دے مقابلے دے اندر چیلنج سے آیا کہ اگر مولی ثناء اللہ سچے تے میں دی زندگی دے اندر مر جاواں، اور میرے رب نے کائنات والے انو دکھلایا۔ مولانا ایک دفعہ بیمار ہو گئے،
لوگوں نے امیداں توڑ دیتیاں، لیکن مولانا فرمان لگے اور پریشان نہ ہو، حالے میری زندگی باقی ہے، میرے رب نے میرے کو بڑا کم لینا ہے، حالے تے اس بدبخت نے اللہ نے میرے ذریعے جہنم واصل کرنا ہے۔ اللہ اور عہدے سہولت کارو میرے معزز سامعین، اور قرآن دے اندر جس مقام تے بھی اللہ پاک نے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو مخاطب فرمایا، اس بدبخت نے اپنی کتابوں کے اندر لکھے ہے کہ ایدے تو مراد میں ہاں، ایدے تو مراد میں ہاں۔ اور 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل، اللہ نے مسجد اقصی کا تذکرہ فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ مسجد اقصی کتھے ہے بھائی؟ ہاں کتھے؟ فلسطین دے اندر۔ اے بدبخت کی آندہ ہے، اے اقصی تو مراد میری مسجد جڑی قادیان دے اندر ہے، جڑی قادیان دے اندر ہے، اے بدبخت مسجد اقصی نو آندہ قادیان دے اندر، جڑی میری مسجد دے تو مراد ہوئے۔ اور ایک مقام تے آندہ جڑا مکہ مدینہ نا، مکہ مدینہ ایدیاں چھاتیاں خشک ہو گئیاں نے، ایدیاں چھاتیاں دودھ تو خشک ہو گئیاں نے، تے ہریاں بریاں کی نے، آندہ جڑی میری قبر ہے، جڑی میری قبر ہے تے میرے ارد گرد دفن ہونے والے مشابت دے رہے ہیں اپنے آپ نو پیارے پیغمبر علیہ السلام نال اور سیدنا ابو بکر عمر رضوان اللہ علیہ مجمعین دے نال، کہ جڑا میرے ارد گرد ہوئے گا وہ میرے صحابہ نے۔ حضرات، ایسی ایسی بد زبانی اپنی کتاباں دے اندر، اور حج دے متعلق لکھ دے، جڑا انہاں دا پہلا جلسہ قادیان دے اندر ہویا، آندہ جتنا ثواب حج دے انہاں قادیان دے اندر جلسہ سنن دے۔ وہ ایدے سہولت کار بندے، اور پھر آپ ہی لکھ دے حضرت جی نو بیماری سی پیشاب کرن دی، کسرت نال پیشاب ہوندا سی، تے گڑ کھان دی بھی عادت سی، گڑ کھان دی بھی عادت سی، ایک جیب دے اندر گڑ رکھدا سی تے ایک مٹی دے ٹھیلے رکھدا سی، تے کسے ویلے حضرت ہورانو پتہ نہیں سی لگدا، وہ گڑ دی بجائے مٹی کڈ کے کھان لگ پیندے سن۔ اے نبی جے، ایدی پہلے تعلیمات پڑھو، اللہ پاک ساڈے مسلمانوں نو بھی ہدایت عطا فرمائے۔ اور ایسے ایسے بدبخت اے تسی فیس بک تے ویندے تے سندے ہو گے، ساڈے جڑے سیاست دان نے انہاں دے بھی بیانات، جی وہ بھی ساڈے بھرا نے، وہ بھی ساڈے مرد بھرا نے تے عورتاں ساڈیاں بھیناں نے، انہوں نے بھی ساڈے جیسے حقوق ملنے چاہیے نے۔ تمہیں ڈب نہیں مرنا چاہیے، تھوڑے اندر ایمان ہے وہ کہ جڑے میرے آقا دی توہین کرن، رب العالمین دی توہین کرن، انبیاء دی توہین کرن، اور میرے پیغمبر علیہ السلام دی ختم نبوت تے ڈاکہ مارن، وہ تھوڑے بھرا نے۔ لگتا پھر تسی بھی انہاں وچوں ہی ہے، تسی مسلمانی دا دعویٰ نہ کرو۔ حضرات،
اج ساڈے ملک دے اندر ایسی افراتفری اور بے چینی پہلی سیاست دے اندر ہلچل مچی سی، اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اے فیصلہ دے کے کہ قادیانی اپنی تبلیغ کر سکتے ہیں، کھل کے تبلیغ کر سکتے ہیں، اور نال آرڈر کر دیتا ہے کہ انہوں تے جتنیاں پابندیاں نے انہوں ختم کیتا جائے، انہوں معطل کیتا جائے۔ سونے تسی معطل ہونے والے ہو ایس کرسی تو بھی تے رب العالمین دی بھی عدالت تو بھی، تسی انشاءاللہ ذلت و رسوائی والا رستہ اپنا لیا اور ذلیل ہو کے رہو گے۔ جنہوں نے بھی ختم نبوت تے ڈاکہ مارے ہے، انہوں دی سہولت کاری کیتی ہے، اور ذلیل ہوئے نے، اور ذلیل ہوئے نے کہ نہیں؟ جنہ دی اسمبلی دی اندر ختم نبوت دا قانون بدلن دی کوشش کیتی گئی، ذلیل ہو رہے نے کہ نہیں؟ ہو رہے نے، اور انشاءاللہ ہوں گے، اور اس تو اگے بھی مستقبل دے اندر بھی جن بھی میرے آقا دی نبوت تے ڈاکہ ماریا اور انہاں قادیانیوں دے سہولت کار بنے، اور ذلیل ہوں گے، رسوا ہوں گے، اور جہنم واصل ہوں گے۔ اللہ کو دعا ہے کہ اللہ پاک تینوں اور میں مسئلہ ختم نبوت سمجھن دی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔